السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر اسٹوڈینٹس؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے. جو لیسن ہم لوگوں کا بھی جاری ہے وہ لیسن نمبر 3 ہے، فرام ڈیتھ ٹو گریو. اب کفن دیا جا چکا ہے، میت تیار ہو چکی ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اگلا مرحلہ اب قبرستان کی طرف چلنے کا ہے، اب اس کی تدفین کا ہے. تو جب روانہ ہوں گے قبرستان کی طرف میت کو لے کر کے، اس تعلق سے بھی ہدایت موجود ہے. ہر قدم پر، ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود ہیں. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب یہ کوئک ریل یعنی ہدایت یہ ہے کہ تدفین میں جلدی کرو، تدفین میں جلدی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, make haste in the burial. That is narrated by Bukhari and Muslim. صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنازے میں جلدی کیا کرو. عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ question Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, what should be our pace while carrying the coffin of the dead body? ہماری رفتار کیا ہونی چاہیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میت کو لے کر کے چلیں؟ کس رفتار سے چلیں؟ He replied, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, fast, just less than running. تیز چلو، فاسٹ، بس دوڑنے سے کچھ کم. دوڑو مت، لیکن تیز چل سکتے ہو جس قدر اس قدر تیز چلو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے قبرستان جانے کے تعلق سے. اس کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ وجہ ہم کو بہت کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہے. ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے موت کی. آپ نے فرمایا, if the dead is virtuous, he should reach his good end fast, and if he is vicious, get rid of his vice fast. That is narrated by Abu Dawud, Bukhari and Muslim. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت، وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے، وہ اگر نیک ہے تو اپنے انجام کو جلدی پہنچ جائے. تدفین میں جلدی کرو، انجام میں جلدی پہنچ جائے. جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی خوشنودی اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کو اجر ملنے والا ہے. اس نے جو کچھ یہاں پہ دنیا میں کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو کھپایا تھا، اپنی زندگی اس میں لگائی تھی، تو اس کو بدلہ ملنے والا ہے. اور پھر اگلی لمحے آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ بد کردار ہے، اگر وہ صاحب شر ہے، برا ہے، تو اب اس کے شر کو اپنے سے جلدی سے دور کرو. وہ جو شر ہے، وہ جو برا شخص ہے، تو گویا وہ ایک طرح سے گندگی کی طرح ہے. اس گندگی کو اپنے آپ سے دور کرو جلدی سے، وہ اپنے انجام کو جلدی سے پہنچے. دونوں صورتوں میں میت کے تدفین جلدی کرنی چاہیے. اچھا ہے، نیک ہوگا تو اپنے نیک انجام کو پہنچ جائے گا، برا ہے تو اپنے برے انجام تک پہنچ جائے گا. اب دیکھیے کس قدر اجر اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازے میں شریک ہو، قبرستان تک جانا چاہیے میت کو دفنانے کے لیے آخری وقت تک. اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو بالکل آخری لمحے تک
ساتھ دینا چاہیے، بڑا ثواب ہے اس کا۔ آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوا، جنازے کی نماز پڑھی، تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نماز کے بعد جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو صرف جنازے کی نماز پڑھ لے تو اس کو 1 قیرات، اب قیرات کی بات آگے سمجھائی جائے گی، 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ دفن میں بھی شریک ہو تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو قیرات ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ کسی نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دیا ہو، احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ کر دیا ہو، اتنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا، اتنی دولت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جنازے میں شرکت اور دفن میں شرکت کا ثواب اس قدر ہے کہ احد پہاڑ کے صدقہ کرنے کے برابر یہ اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے ہم کو ان تمام معاملات میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ احد پہاڑ کتنا 9 میل لمبا ہے، 9 میل، نیر اباؤٹ 9 کلومیٹر۔ اتنا عظیم پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، وہ صرف اس کے برابر کا اجر جنازے میں شرکت، اور پھر ایک ہی نہیں بلکہ جنازے میں شرکت کریں گے تو 1 کا ثواب، اور اس میں پھر اگر دفن میں بھی شریک ہو گئے تو گئے 2 قیرات کا ثواب، 2 احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب۔ اللہ سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو نیکی کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ہدایت ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے، اس کو کندھا دینا چاہیے، جنازہ آتا دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, whenever you see funeral, you should stop on your way. تم رک جاؤ راستے میں. And people accompanying the coffin should not sit till the coffin is kept down. That is narrated by Bukhari and Muslim. یعنی آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ جنازے کے ساتھ جائیں وہ اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں۔ البتہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کی اب آج کل زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، نبی کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور حتی المقدور اس پہ پوری کوشش کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو ہدایتیں دی گئی ہیں آپ بھی اس پر غور کریں، اور آپ بھی اس کو پورے طور پر کرنے کی، عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اب اگلا جو اسٹیپ ہے، میت کو لے کر قبرستان پہنچ گئے، یا جہاں پہ اس کو تدفین کرنی ہے، اس سے پہلے قبرستان سے پہلے نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں جا کر کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو مرحلہ ہے تدفین سے پہلے کا، میت کو دفن کرنے سے پہلے کا، وہ ہے جنازے کی نماز۔ کچھ چیزیں تو پڑھ لیجیے جنازے کی نماز کے تعلق سے، اور پھر طریقہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو میت کو دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، دیٹ از فرض الکفایہ۔ اب فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ وہ فرض ہوا کرتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کو ادا کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ایسا فرض ہوتا ہے وہ۔ نماز فرض عین ہے، کوئی دوسرا نماز پڑھے گا تو ہماری طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز فرض عین ہے، فرض عین کہتے ہیں کہ جو ہم پر ضروری ہو ہم ادا کریں گے تبھی وہ چیز ادا ہو سکتی ہے۔ لیکن شریعت کے اندر کچھ چیزیں فرض کفایہ ہیں، یعنی اگر چند لوگ ادا کر دیتے ہیں تو پھر سارے لوگوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔
سب کی طرف سے باری باری سب کو ادا کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا. لیکن اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا، اگر اس کام کو کسی نے نہیں کیا، اس فرض کو کسی ایک فرد نے بھی ادا نہیں کیا، تو وہ تمام علاقے کے مسلمان، ایک ایک مسلمان گناہ گار ہوگا. کسی محلے میں جنازہ ہوا، موت ہوئی، جنازے کی نماز اگر کسی نے پڑھی تو ہر مسلمان کا ہر گھرانہ اس گنہگار ہوگا اور اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا. شریعت کے اندر ایک اور چیز بھی فرض کفایہ ہے. اعتکاف کو بھی فرض کفایہ کہا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں آ کر ٹھہرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اگر مسجد خالی رہتی ہے اور کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں کرتا تو محلے کا ہر فرد، ہر مسلمان گنہگار ہوگا. یہ فرض کفایہ ہوا کرتا ہے. کفایہ یعنی کافی ہو جائے کچھ لوگ ادا کرنے کی طرف سے. تو اس پہلو سے بھی ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہم نے معلوم کیا، ہم کو بات معلوم ہوئی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. تو آگے پڑھ کر کے اس کو پڑھنا چاہیے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. تو نماز جنازہ ہے کیا چیز؟ یہ میت کے لیے دعائے مغفرت ہے. ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ سب احادیث انہی کے لیے کام آتی ہیں جو نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں. اب جس نے کسی حق مارا ہوگا، جس نے ظلم زیادتی کی ہوگی، اس کو تو بدلہ دینا ہی ہوگا. تو ان احادیث سے کچھ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 3 صفحے دیکھ لیں اور پھر وہ بات کافی ہو گئی، بلکہ یہ ساری چیزیں اسی کے لیے فائدے دیتی ہیں جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے. نماز جنازے میں شرکت سے خود نمازی کو فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید کہ اس نماز سے تم پر غم طاری ہو. غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے. کیا بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم بہت خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم غم کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہتے، کسی طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے اور غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے. جس کو غم لاحق ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. جس پہ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے. یہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام و آسائش اور خوشحالی کی جگہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت سے کیا ہوگا؟ ہم کو غم لاحق ہوگا، اور پھر یہ بھی ایک طرح سے غم کا ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہو جائے گی ہمارے حق میں. تو نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، اذان ہے، نہ اقامت ہے. یہ سب بات اچھے سے یاد رکھیے، ورنہ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے بھائی نماز جنازہ میں کتنے رکوع ہیں، تو آپ لکھنے لگے کہ ہاں 4 رکوع ہیں. تو نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اذان دی جائے گی. کیا پوچھے بھائی جنازے کی اذان کیسے دی جائے گی، جنازے کی اقامت کیسے کہی جائے گی؟ اس طرح کی کہ کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے. میت کی چرپائی اس طرح رکھنی چاہیے کہ اس کا سر شمال کی جانب ہو اور پیر جنوب کی جانب. یعنی the coffin should be kept in such a way that the head is towards north کی طرف ہوگا، نارتھ کی طرف head, and the feet are towards south. تو نارتھ ساؤتھ ہو گئے، سر نارتھ کی طرف اور پیر ساؤتھ کی طرف. اور کیونکہ ہمارا رخ کدھر ہوگا، ہم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ ویسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، اور پیچھے ایسٹ اور سامنے ویسٹ. تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب سر اور پیر کس طرح جانب ہو یہ بات کلیئر کر گئی کہ سر نارتھ کی طرف ہوگا اور پیر ساؤتھ کی طرف ہوگا. نماز جنازے میں صفوں کی تعداد طاق رہنی چاہیے. طاق یعنی آڈ نمبر میں ہونا چاہیے، 3 5 7.
اس طرح سے جو آڈ نمبر ہے اس طرح سے ان کو نماز جنازے کی صف بنانی چاہیے۔ جنازے کی نماز میت کے قریبی رشتہ دار کو پڑھانی چاہیے۔ یہ اس پہلو پہ توجہ دینی چاہیے کہ میت کو نہلانے سے لے کر کے اور اس کی تدفین تک سب سے زیادہ جو حق بنتا ہے وہ قریبی رشتہ دار کا بنتا ہے، اس کو آگے بڑھ کے تمام کام انجام دینا چاہیے، اور جنازے کی نماز بھی اس کے قریبی رشتہ دار کو ہی پڑھانی چاہیے۔ باپ ہے تو بیٹا، بیٹا ہے تو باپ، یا نہ ہو تو پھر بھائی، اس طرح سے۔ اور آپ کو بھی اس لیے سکھائی جا رہی باتیں کہ آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ جب پیش آئے تو آپ آگے بڑھ کے سب کام کریں، میت کو غسل دیں، تدفین کریں، نماز جنازے کی نماز پڑھائیں، اور پھر اگر وہ خود نہ پڑھا سکتا ہو تو پھر وہ جس کو پڑھانے کے لیے کہے اسے پڑھانا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب امام صاحب آگے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے، یعنی وہ میت کے ورثہ سے، میت کے رشتہ دار سے اجازت لیتے ہیں کہ بھائی مجھے نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے، اور اس کے قرض وغیرہ کی ادائیگی ہو چکی ہے، اس طرح سے وہ اجازت لی جاتی ہے۔ آپ نے اس پر دیکھا ہوگا، اس کو آبزرو کیا ہوگا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔